بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ یہ سوال بڑا جائز تھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ نواز شریف اتنے آف ہیں اور نواز شریف پبلک میں نہیں نکل رہے، اور آج گو کہ انہوں نے آج مانسہرہ جانا ہے، لیکن حافظ آباد کے بعد نہ وہ خانیوال گئے، نہ لیا کا جلسہ جو ہے وہ کیا، اس کو بھی منسوخ کر دیا۔ تو آخر ایسا ہوا کیا ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ سب کچھ ہوا ہے؟ تو بالآخر وہ چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اب آپ کو پہلی خبر جو آئی تھی، نصرت جاوید صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ جس دن نواز شریف صاحب اسلام آباد گئے تھے مریم نواز کے ہمراہ، ان کی ایک ملاقات ہوئی تھی۔ اب آپ سمجھ لیجئے گا ملاقات کہاں اور کیسے اس قسم کی ہوتی ہے۔ اب ان سے بہت پوچھا گیا کہ ملاقات کس کے ساتھ ہوئی، کب ہوئی، کیا ایجنڈا تھا۔ ان کا نہیں، انہوں نے حوالہ دے دیا۔ جب آپ کو یاد ہوگا نواز شریف نے فلیٹیز ہوٹل کے اندر جب یہ لندن بیٹھے ہوئے تھے تقریر کی تھی، اور تقریر کر کے انہوں نے جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا نام لیا تھا، تو کہا یہ جاتا ہے کہ شہباز شریف کو گجرانوالہ کے ایک فارم ہاؤس پہ بلا کے جو میسج دیا گیا تھا، شہباز شریف اگلے 24 گھنٹوں میں، لیکن ان کو کوئی زیادہ وقت نہیں ہوا تھا، یعنی آج وہ اگر لندن سے آئے ہیں تو کل دوبارہ لندن واپس چلے گئے تھے within 24 hours۔ نصرت جاوید صاحب کے بقول یہ اسی طرح کی ملاقات تھی۔ اب آپ سمجھ لیں کہ ملاقات کن کے ساتھ ہوئی ہوگی، اور لیکن اس ملاقات کو دعویٰ تو کیا نصرت جاوید صاحب نے، اور انہوں نے اس سے زیادہ ڈیٹیلز نہیں دی، لیکن اب ثنا بچہ نے اس بارے میں مزید تفصیلات کر کے اور اس ملاقات کا نتیجہ بتا کے عملی طور پہ بتا دیا ہے کہ نواز شریف جو ہیں شاید ان کو خدا حافظ کہا جا رہا ہے۔ خبر یہ ہے جو ثنا بچہ کہہ رہی ہیں، ان کے مطابق بنیادی طور پہ اس ملاقات کے بعد نواز شریف کی چارجنگ ختم ہو گئی ہے، اور آگے چل کے انہوں نے مزید یہ کہا کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف کی لو سٹوری ہے یہ زیادہ دیر چلتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی۔ اب اس کے فیکٹرز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور پھر عمران خان کے نام کے طوطی بولنے کی خبر بھی اس میں آ جائے گی۔ اب آپ کو یاد ہو تو کل بلاول زرداری کا جلسہ تھا، ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی کی واپس آنے کی حد تک یا لاہور میں ان کی پوزیشن کے حساب سے بہت اچھا جلسہ تھا، لیکن یہ لاہور کے حوالے سے کوئی غیر معمولی جیسے لاہور میں جلسے ہوتے ہیں ویسا جلسہ نہیں تھا، لیکن پیپلز پارٹی کے حساب سے ٹھیک تھا۔ لیکن کس اس جلسے کو لے کے خاص طرح کے لوگوں نے خاص ہائپ بنانے کی کوشش کی۔ یہ وہی لوگ ہیں جو خاص قسم کی آڈیوز ویڈیوز پاکستان تحریک انصاف کے خلاف لیک کرتے ہیں۔ وہ کہاں سے آتی ہیں آپ جانتے ہیں، اب یہ اکاؤنٹ کون سے ہیں، کس سے ایسوسیٹڈ آپ جانتے ہیں۔ اب بلاول کو کل کے جلسے سے بتایا گیا کہ دیکھیے بلاول آ رہا ہے، دیکھیں لاہور میں یہ ہو رہا ہے۔ رہی صحیح کسر کیسے پوری ہو گئی؟ رہی صحیح کسر رات کو ایم کیو ایم پاکستان نے ایک جلسہ کیا۔ اب میں وہاں پہ موجود نہیں تھا، جب موجود نہیں ہوتے تو پھر جلسے کی صورتحال تھوڑی ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ یہ کہ پھر وہ اپنی مرضی کا کیمرہ دکھاتے ہیں۔ مثلاً اب یہ جو کل لوگ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کا جلسہ بہت بڑا تھا، پنڈال، اب انہوں نے گراؤنڈ کے اوپر دیکھے، وہ صرف اس کیمرے سے دیکھا جس کیمرے سے پیپلز پارٹی دکھا رہی تھی۔ اب میں چونکہ گراؤنڈ میں موجود تھا تو مجھے اینڈ تک پتا ہے کتنے لوگ تھے، کیا کچھ تھا۔ اچھا، اب اس ساری صورتحال میں اسی طرح سے رات کو خاص اکاؤنٹس جو ہیں، خاص طرح کا، یا یوں کہنا چاہیے جو طاقتوروں کی زبان بولنے والے اکاؤنٹس ہیں، انہوں نے رات کو ہمیں بتایا کہ دیکھیے ایم کیو ایم پاکستان نے جو رات جلسہ کر چھوڑا ہے وہ پاکستان کی اگلی پچھلی تاریخ کا ریکارڈ ہے۔ بھائی یہ وہی ایم کیو ایم پاکستان ہے جس کے خلاف آپ ہمیں بتاتے تھے کہ فلاں فلاں نے اتنے بڑے وہ سب کچھ کیا، لیکن چلیے اگر جلسہ کیا تو اچھی بات ہے، لیکن اس سے معلوم یہ پڑا کہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کی بنیاد کے اوپر مسلم لیگ نون کے کیمپ کے اندر پریشانی دکھائی دے رہی ہے۔ اس کا ثبوت وزیر اور مشیر بول کے دینا شروع ہو گئے ہیں۔ وہ کیسے؟ کل خواجہ سعد رفیق جو حلقہ این 122 کے اندر الیکشن لڑ رہے ہیں اور لطیف کھوسا ان کے مقابلے میں، رات وہ تقریر کر رہے تھے، اور اس تقریر کے دوران جو انہوں نے بات کی ہے اصل لب لباب وہی ہے۔ کیا انہوں نے کہا کہ عمران خان نے خود کو بھی تباہ کیا، اپنی پارٹی بھی خراب کی، ہمارا بھی خانہ خراب کیا۔ نہیں، عمران خان نے نہ خود کو تباہ کیا نہ پارٹی ختم کی ہے۔ عمران خان کی تو پاپولیرٹی انتہا کے اوپر ہے، مشکل وقت ہے، کرائسس ہے، وہ گزر جائے گا، لیکن ہاں یہ بات درست ہے کہ آپ کا خانہ خراب ضرور ہو گیا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دعویٰ کر رہی ہے مسلم لیگ نون وہ گراؤنڈ کے اوپر دکھائی نہیں دے رہا. مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں جی لاہور کی 14 میں سے 14 سیٹیں مسلم لیگ نون جیتے گی. بالکل ٹھیک ہے. اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں, منصور علی خان رات کو سما نیوز کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ اگر تو الیکشن ہوا, فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا, تو پھر لاہور تحریک انصاف کی طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اور یہ بات ہمیں سب کو پتہ ہے. اب آج شہباز شریف اندازہ کریں جن حلقوں میں یہ جانا گوارا نہیں کرتے تھے, آج شہباز شریف حلقہ N123 جو لاہور اور قصور کے درمیان ہے اس کے 31 مقامات کے اوپر جائیں گے, جس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے. اور پھر یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے رہے کہ دیکھیے یہ جو ہمیں اگر ہم حکومت نہ لیتے تو ہم جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جاتے. اب ان کے اپنے لوگ جو محمد زبیر ہیں وہ کہتے ہیں جی عمران خان کے خلاف جب تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی تو تب ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ نہیں تھا, ایکسچینج ریٹ 175 پہ تھا, اسٹیٹ بینک کے پاس $16 ارب تھے, لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ریزرو $3 ارب سے بھی نیچے چلے گئے. اور اندازہ کریں کہ اب ان کی صورتحال ہے کہ جس طرح خواجہ سعد رفیق کہہ رہے تھے نارووال کے اندر احسن اقبال جو ہے وہ جلسے سے خطاب کر رہے تھے اور ان کی موجودگی میں لوگوں نے عمران خان زندہ آباد کے نعرے لگائے. تو احسن اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ احسن اقبال یہ نہیں کہہ رہے کہ دیکھیں جی وہ یہ تو اختلاف ہے, یہ وہ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ لوگوں کی طرف وہ جو نعرے لگانے والے ہیں ان کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں جی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ عمران خان نے ایک نسل خراب کر دی ہے. اب وہ نسل خراب سے کیا مراد ہے کہ اصل میں انہوں نے آپس میں کیا ہوا تھا کہ ایک بار پیپلز پارٹی آیا کرے گی, ایک بار نون لیگ آیا کرے گی, لیکن عمران خان نے آ کے سارا جب وہ پارٹنرشپ توڑ دی ہے اور اب ان کے جلسوں میں لوگ ان کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں, تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ان کی پریشانی کا سامنا کیا. اور اب یہ آج ایون جو انصار عباسی ہیں انہوں نے بھی, حالانکہ انصار عباسی آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کی طرف سے لکھتے بولتے ہیں, تو انہوں نے بھی آج یہ کہہ دیا کہ یہ کیسا الیکشن کیسی جمہوریت ہے. انہوں نے ایک آرٹیکل جو لکھا ہے اس میں کیا ہے کہ سیاسی انجینئرنگ اگر کل غلط تھی تو آج کیسے جائز ہو سکتی ہے. ایسے ماحول میں سب کچھ ہی گڑبڑ ہے. انتخابات کی شفافیت اور آزادانہ ہونے کی بات ایک مذاق سے زیادہ کچھ نہیں ہے. تحریک انصاف والوں کے لیے کارنر میٹنگ بھی ممکن نہیں ہے. اگر پوری جماعت کو ریاست مخالف سمجھا جا رہا ہے تو پھر ایسی جماعت پر پابندی کا قانونی راستہ نکالنا چاہیے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اس کا دفاع نہیں کر پا رہے. اور آج ایون فواد چودھری جو ہیں انہوں نے بھی الیکشن سے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے. انہوں نے کہا جی پہلے کہا گیا کہ پلاٹ ظاہر نہیں کیا, جب جواب دے دیا تو اس بنیاد پہ کاغذات مسترد کر دیے کہ ایزی پیسہ اکاؤنٹ ظاہر نہیں کیا. پھر میری بیوی کے کاغذات مسترد کیے گئے, بھائی کاغذ جمع کرانے گیا تو جہلم میں گرفتار کر کے پیغام دیا گیا ادھر نظر بھی نہ آنا. پھر دوسرے بھائی فیصل چودھری ایڈوکیٹ نے کاغذات منظور ہوئے تو اسے نیب میں میرے ساتھ شریک ملزم بنا دیا گیا. ان حالات میں خود پر مصیبتیں جھیلنے کے لیے تیار ہوں لیکن کسی اور کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا, اس لیے ان جعلی الیکشنز کا بائیکاٹ کرتا ہوں. اب ان کے مطابق الیکشن کمیشن سے استعفے کا مطالبہ کرنا اس وقت جو ہے وہ ایک وقت کا ضیاع ہے. اور انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں یہ الیکشن کا کھیل اس طرح سے رچایا گیا ہے کہ گلیاں ہو جن سنیاں تے وچ مرزا یار پھرے. یعنی بنیادی طور پہ آپ نے ماحول ایسا بنایا ہے کہ صرف اور صرف نواز شریف ہی اس کے اندر دوڑ سکے, باقی جو گلیاں ہیں سنسان ہو جائیں اور کوئی اس کے مقابلے میں دکھائی نہ دے. اب میں نے آپ کو, اب مسلم لیگ نون کبھی کہتی ہے, مریم نواز نے ادھر کہا جی حافظ آباد میں ہم 200 یونٹ بجلی مفت دیں گے. کل حمزہ شہباز نے بھارٹی گیٹ میں کھڑے ہو کے کہا جی ہم 300 یونٹ بجلی مفت دیں گے. ماہر معیشت کہہ رہے ہیں بھائی کہاں سے دیں گے, یہ تو ممکن ہے ہی نہیں ہے. اچھا اب دلچسپ بات اور دلچسپ پہلو کیا ہے, ایک جانب حکومت نے جی آئی ٹی بنا دی جس سپریم کورٹ کے اوپر تنقید کرنے والوں اور سپریم کورٹ کے خلاف جو مہم چلانے والے ہیں, عدلیہ کے خلاف مہم چلانے والے ہیں, ان کا کیا جائے. آج سہیل وڈائش نے مصر کا انصاف نامی ایک مضمون لکھا ہے اور اس میں یہ کہا ہے کہ تحریک انصاف کو اس کا نشان نہ دینے کی سزا قانون کے تحت سنائی گئی, مگر کیا یہ انصاف ہے؟ ہرگز نہیں. کروڑوں لوگوں سے یہ حق چھینا
یہ حق چھیننا کہ وہ اپنی پسند کے انتخابی نشان کو ووٹ نہیں دے سکتے، کوئی جابرانہ قانون تو ہو سکتا ہے، انصاف ہرگز نہیں۔ اب میرا خیال یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں اب سہیل وڑائچ کو بھی اگر کل کو کوئی جی آئی ٹی کے معاملات ہوتے ہیں تو ان کو بھی اس میں شامل کیا جائے گا۔ یعنی اندازہ کریں کہ کوئی جنگ گروپ کے کالمسٹ جو ہیں وہ نہ اس الیکشن کو دفاع کر پا رہے ہیں، یہ بنیادی طور پہ ایک فراڈ سے زیادہ نہیں ہے، جس میں ایک مخصوص قسم کے حالات پیدا کر کے ایک مخصوص قسم کی جماعت کو جتوانے کی کوشش، اور وہ بھی نہیں جیت پا رہی دیکھیے اگر ٹرن آؤٹ ہوا تو گیم ساری باہر ہو جائے گی۔ اور پھر تحریک انصاف کا اندازہ کریں کہ ووٹر کتنا باشعور ہو گیا۔ سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ تحریک انصاف ہے، بڑے اچھے انسان ہیں، وہ بھی لاہور کے اندر کہہ رہے تھے کہ جناب دیکھیں افواہیں ہیں کہ آزاد امیدواران جو ہیں وہ چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ انہوں نے بھی حلف دیا قرآن پاک کے اوپر کہ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر یہ عہد کرتا ہوں کہ منتخب ہونے کی صورت میں ہر حال میں عمران خان اور پی ٹی آئی کا وفادار رہوں گا۔ اسی طرح سے شیر افضل مروت جو ہیں وہ اپنے علاقے میں یہ کام کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے لوگ کہہ رہے ہیں بھائی ووٹ دیں گے، ہم اپنے ووٹ کا حساب بھی لینا چاہتے ہیں کہ کیا آپ ہماری اس امانت میں خیانت تو نہیں کریں گے، اور امیدواران کو پتہ ہے اب اگر یہ صورتحال ہو تو پھر ہمارے فیصلہ سازوں کو اس ملک کے اندر جن لوگوں کے پاس طاقت یا اختیار ہے ان چیزوں کا، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ آخر ایسا کیا ہے کہ یہ جو کیا اس کو کہنا چاہیے اتنا ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے، اور اندازہ کریں کہ ہم ان چیزوں میں پڑے ہوئے۔ آج ایک ویڈیو میں نے دیکھی، اسلام آباد کے اندر ایک شخص نے خودکشی کر لی، اس کا حساب کون دے گا؟ کیا صاحب اقتدار جو ہیں ان کو اس چیز کا اندازہ ہے؟ پھر فیضان صاحب لکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد کے تعلیمی اداروں پر وہ سیکیورٹی کا خدشہ ہے، 3 بڑی یونیورسٹیز کو اسلام آباد میں آج بند کروایا گیا ہے اور اس تک سرچ آپریشن جاری ہے۔ اس قسم کی خبریں سوشل میڈیا کے اوپر سرکولیٹ کر رہی ہیں۔ اگر یہ چیزیں ہیں اور آپ کہاں پہ لگے ہوئے ہیں، تحریک انصاف کے گھروں پہ ریڈ، اس کو توڑنا ہے، اس کو ادھر شامل کرنا ہے، اپنے کام پہ دھیان نہیں دینا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔